اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ ایک ویڈیو چھوٹا سا ریکارڈ کرنے کا دل چاہا کیونکہ واٹس ایپ پہ کس نے مجھے ایک ویڈیو بھیجا تھا، وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ چھوٹا سا ویڈیو میں شیئر بھی کروں گا اس میرے ٹاک کے بعد۔ وہ ویڈیو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، چھوٹا سا ویڈیو ہے لیکن اس میں بہت سارے امپورٹنٹ میسیجز ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آج ذکر کرنا ہے ہمیں، وہ ذکر کے اوپر ہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ذکر کرو، ذکر کرنا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ اور یہ ذکر ہے اللہ کی یاد، کسی بھی چیز کی یاد کو ذکر کہتے ہیں عربی میں۔ اور ذکر کا مطلب ہے خاص طور پہ دین میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ ویسے تو الحمدللہ ہم لوگ سب دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھتے ہی ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں تو سبحان اللہ بسم اللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور جو بھی دن کے کام ہم کرتے ہیں اس میں بسم اللہ کرتے ہیں۔ لیکن خاص طور پہ کوئی وقت فارغ کرنا اپنے دن میں سے اور اللہ کو یاد کرنا اسپیسیفکلی، چاہے وہ دوستوں کے ساتھ مل کے ہو یا تنہائی میں اکیلے ہو، دونوں ہی طریقے سے ضروری ہے۔ اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ضروری بتایا ہے کیونکہ یہ دل کی حیات کے لیے ضروری ہے۔ سب کچھ ہمارا دل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا حصہ ہے جو اگر بن جائے تو سارا جسم بن جاتا ہے، پورا انسان بن جاتا ہے، اس کے اعمال بن جاتے ہیں، اخلاق بن جاتے ہیں، کردار بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ خراب ہو جائے، اس میں خواہشات جگہ لے لیں اور اس کے اندر دل کی بیماریاں اس کے اندر آنے لگ جائیں، تو پھر وہ انسان پوری طریقے سے خراب ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال اخلاق سب کچھ گر جاتے ہیں۔ اب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ وہ دل ہے، تو ہمیں اپنے دل کو بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دل کو بنایا کیسے جائے، تو وہ بھی حدیث پاک میں بتایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دلوں کو صاف کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک موت کی یاد اور اللہ کا ذکر۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں۔ موت کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ آخرکار مجھے مرنا ہے، تو مرنے کے بعد مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچے، جنت جہنم کے بارے میں سوچے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور وہاں یا تو ہمیشہ کی جنت ہے اور یا ہمیشہ کی جہنم ہے، اللہ حفاظت کرے۔ تو مرنے کے بعد کی چیزوں کے بارے میں سوچنا، قبر اور حشر کے بارے میں سوچنا، یہ انسان کے دل کو زندہ کر دیتی ہے اور یہ اس کو اپنا مشن بتا دیتی ہے، اپنی اس دنیا کی زندگی کی عارضی ہونا، ٹیمپریری ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے ذکر، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر جو ہے یہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اب ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہم کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، جیسے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسرا کلمہ پڑھنا، چوتھا کلمہ پڑھنا، تیسرا کلمہ پڑھنا، یہ سارے ذکر ہیں۔ قرآن پاک اللہ کا ایک مین ذکر ہے کہ قرآن کے ذریعے ہم نہ صرف اللہ کے کلمات کو اپنے منہ سے پڑھتے ہیں، اور اگر ہم ان کا میننگ بھی جانیں تو ہم اللہ کو کمپلیٹلی یاد کرتے ہیں۔ مگر ذکر اصلی میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایسا دھیان اور یاد کہ جس سے ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ کوئی رات میں سونے سے پہلے دعا مانگ کے سو رہا ہے تو یہ بھی ایک ذکر ہے۔ کوئی کسی عمل کو کرنے کے اندر اس کے دل میں خوشی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ بھی ذکر ہے۔ کسی کام کو کرنے سے وہ بچ رہا ہے اور اس کو اللہ کا ڈر یاد آ رہا ہے، تو یہ بھی ذکر ہے۔ یعنی اچھے کام کرنے کے لیے پروپیل کرتا ہے، کام کرنے کی ہمت دیتا ہے، فضیلت اس کی، فضائل، فائدے کہ اللہ کی محبت میں کر رہا ہے آدمی، اور گناہوں سے رکتا ہے آدمی وہ اللہ کے ڈر سے کہ میں نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہ کام میں نہیں کروں گا، اور یہ بھی ذکر ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے کہ ایک انسان اور وہ زنا کے لیے بالکل تیار ہو گیا، اور اس لڑکی نے بس یہ کہا کہ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں ہے، اور اس انسان نے اپنے ایموشنز کی ہائٹ پہ وہ زنا کا ارادہ چھوڑ دیا، صرف اتنی سی بات پہ کہ اس لڑکی نے کہا یہ کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو جو ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کتنی قربت ہے، یہ دل کا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یہی ذکر ہوتا ہے۔ اب دل سے کون آدمی کتنا انسان اللہ کے قریب ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ ناممکن ہے کیونکہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ تو کون انسان ڈیلی کی اپنی مجاہدوں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر جہاں وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ڈیلی کتنے وہ اپنی لائف میں سٹرگلز کر رہا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، اس کے دل کی بات ہے اور اللہ کی بات ہے۔ وہ اللہ سے کس حالات میں وہ جڑا ہوا ہے، کس طریقے سے وہ اللہ کو یاد کرے ہوئے، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ دل کا جو کنیکشن ہے، قربت، اور جو انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا وہ ذکر میں آگے ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو جتنا گناہوں میں ہے یعنی وہ اتنا اللہ سے دور ہے اور ذکر اس کا کمزور ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ذکر میں مضبوط ہو اور اس سے گناہ ہو جائے،
آیت بھی ہے قرآن پاک کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز جو ہے وہ آدمی کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے اور گندگی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، یعنی نماز جڑی ہوئی ہے ذکر سے۔ تو اگر اندر اللہ سے کنیکشن نہیں ہے تو نماز کیا پڑھ رہا ہے آدمی، وہ روکے گی نہیں، اور اگر نماز مضبوط پڑھ رہا ہے تو وہ روک لے گی، یعنی ذکر اندر سے کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ اور جس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں مکہ میں ایک بار ایک اپنے طواف کے بعد نماز کا انتظار کر رہا تھا، مغرب کی ٹائم تھا لگ بھگ، اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذکر جو ہے یعنی اللہ سے کنیکشن، اللہ کی یاد، وہ کیسے ہیں ہم نہیں بتا سکتے کسی کے بارے میں، اور کس طرح ہوتی ہے، اور اس کو وہ کس طرح اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی ہے وہ محبت، کہ انسان اللہ کے ڈر میں بھی یا محبت میں اگر اندر سے محسوس کر جائے تو اس کا دل خوشی سے جھوم جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تو یہ میں مثال بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں مکہ میں بیٹھا تھا، اذان ہونے والی تھی، میرے برابر میں ایک ترکی بزرگ آدمی بیٹھے تھے، حالانکہ وہ کلین شیپ تھے، بوڑھے آدمی تھے، اور وہ مجھ سے بڑے اچھے انداز میں، ترکی لوگ بیچارے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے بات چیت کرنی شروع کری، میں بھی ان سے نارمل بات کرنے لگا، میں انڈیا کا ہوں، وہ بتانے لگے ترکی کا ہوں، اور اچانک اذان ہو گئی۔ اذان ہوتے ہی میں نے دیکھا ان کی ناک آٹومیٹیکلی لال ہوئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اب دیکھا جائے تو اذان میں کوئی رونے کی بات تو نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سے اندر کا کنیکشن ان کا جو تھا کہ اللہ اکبر کہتے ہی وہ اللہ سے ایک دم ان کا دل مل گیا، ایسے ایک دم وہ ایموشنل ہو گئے۔ تو یہ اندر کا جو تقویٰ ہوتا ہے وہ انسانوں کو، میں نے کئی لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں روتے ہیں، ہم لوگ ان کو مشہور بھی ہیں، ہم جانتے ہیں، امام شریم کو آپ دیکھیں، انٹرنیٹ پہ ان کا ایک ویڈیو موجود ہے جہاں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں کہہ پا رہے اور روئے جا رہے ہیں۔ اب کیوں رو رہے ہیں؟ اب خانہ کعبہ کا امام، اتنا نیک آدمی جو حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، سب کچھ ہے، اور اللہ نے اس کو ایسا چنا کہ وہ 4-5 بڑے اماموں کے اندر ہے جو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے پوری امت کو نماز پڑھاتے ہیں، ایسے اعمال، اور وہ آدمی یہ نہیں کہہ پا رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہہ پا رہا ہے؟ کہ اللہ سے محبت اور اللہ سے ڈر، دونوں چیزوں کے بیچ میں ایمان ہے، تو وہ اللہ کی محبت میں بھی رو رہے ہیں اور اس لیے بھی رو رہے ہیں کہ ہم کیا عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی کیا عبادت کریں گے، اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ ہے، بہت بڑا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ذکر جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ اب میں جو اس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں، جس کے اوپر میں آنا چاہ رہا ہوں، یعنی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ذکر جو ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، اور اس کو جس کو وہ مزہ لگ جاتا ہے، جو اس کو ڈھونڈ لیتا ہے اور اس کے پیار کے اندر اس کو پکارتا ہے، وہ اس کی محبت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اس خزانے کے مقابلے میں کچھ بھی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنا جو غیب کا پردہ رکھا ہے نا، کہ اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے اور ہم سے چھپا ہوا ہے، اس کا ریزن ہی یہی ہے کہ اگر ہم اللہ کو دیکھ لیتے تو ہم دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ وہ محبت، وہ عشق ایسا ہوتا کہ ہمارے لیے ناممکن ہوتا اللہ کو دیکھنے کے بعد دل کہیں لگا پانا۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے بندوں میں کہ کسی لڑکا لڑکی کا اگر محبت ہو گئی آپس میں تو ان کا دنیا کے کاموں کے اندر کانسنٹریشن بگڑ جاتا ہے، وہ دھیان سے کوئی کام کر نہیں سکتے۔ لیلا مجنوں کی کہانی مشہور ہے، اور بھی ہزاروں لاکھوں کیسز ہیں ایسے۔ تو یہ تو چھوٹے چھوٹے مخلوق ہیں جو اللہ نے بنائے۔ پھر کوئی اگر اللہ کو دیکھ لیتا تو ناممکن تھا اس کے لیے دنیا میں سٹیبل نارمل لائف گزارنا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپا لیا، ایک چھپا ہوا خزانہ بن گیا جس کو تلاش کرنا ہے، اور جتنا ہم اس کو تلاش کر سکتے ہیں دنیا میں بغیر دیکھے، وہی ایسی محبت ہے کہ انسان بالکل دیوانہ ہو جاتا ہے اگر اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مل جائے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مکہ کے مشرکین یہ کہنے لگ گئے کہ ابو بکر تمہیں تو ہم بڑا انٹیلیجنٹ آدمی سمجھتے تھے، اتنا پیسہ کمایا، اتنا پیسہ کمایا، پھر سارا دین میں لگا دیا، اسلام میں لگا دیا، بیوقوف آدمی نکلے نعوذ باللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے کہ مجھے وہ کیا ملا وہ پیسہ لگانے سے، تو تم اپنی دولت لے کے ہمارے پیچھے دوڑو۔ تو ایمان ایسا ایک مزدار چیز ہے کہ جس کے لیے ناممکن ہے سمجھنا اور سمجھانا۔ ظاہرہ وسیم جیسی لڑکی نے فلمیں چھوڑ دیں، ایک اللہ کی محبت کا تصور آیا اور اس نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، قربان کر دیا۔ جبکہ ہر انسان کا دل چاہتا ہے میری خوبصورتی کو لوگ دیکھیں، اپریشیٹ کریں، مجھے شہرت ملے، لوگ فیمس ہونے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں،
اللہ حفاظت کرے. لیکن اس نے فیمس ہونے کے لوگ عجیب عجیب کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں، لیکن اس نے وہ فیمس ہونے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو کور کر لیا، بند کر لیا ایک تنہائی کے اندر جہاں صرف اللہ اس کے ساتھ ہے. یہ اللہ کی محبت ہے کہ جس کے دل میں آ جائے سب کچھ بھلا دیتی ہے. ابھی ثنا خان کے بارے میں آپ نے سنا ماشاءاللہ، تو الحمدللہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کی بیس پہ ایک ایسی زندگی اختیار کر لی جو دیکھنے والے کو لگے گا مزیدار نہیں ہے، لیکن وہ کروڑ گنا مزیدار ہے اس زندگی سے جس میں وہ پہلے تھی. ورنہ یہ ٹرانزیشن ناممکن ہوتا، 2 دن بعد آدمی واپس لوٹ جاتا. تو الحمدللہ امت کی لڑکیوں کی تو آنکھیں کھل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ لڑکوں کی بھی آنکھیں کھولے اور وہ بھی اس طرح کی قربانی دینے والے بنے کہ اتنے بڑے لیول سے، اتنے بڑے اسٹیچر سے چھوڑ کے اور وہ اللہ کی طرف آ جائیں. ابھی ایک اور حلیمہ ایدن ایک سپر ماڈل تھیں، حجابی سپر ماڈل پہلی، اور انہوں نے لاک ڈاؤن کے اندر غور و فکر کیا اور انہوں نے وہ اتنی لیوکریٹو جاب، اتنی پیسے والی نوکری، اور انہوں نے سب کو چھوڑ دیا. اور یہ سب لوگ جوان ہیں، بالکل جوانی کے پرائم پہ ہیں، اور الحمدللہ ان لوگوں نے سب چیزیں چھوڑ دی. تو اب جو میں ویڈیو کی بات کر رہا ہوں میں، یہ آدمی سعودی آدمی ہے، عربی آدمی ہے، اور اس کے پاس ایک اونٹ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ میں اونٹ کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، دیکھو اونٹ کیسے گردن ڈال دیتا ہے بالکل اس طریقے سے. تو اس نے اللہ کا بڑا پیارا ذکر کیا ہے. زمین آسمان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے، ہر دل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے، سب کچھ خوبصورت، سب سے خوبصورت ذات، سب سے طاقتور ذات، سب کچھ سنبھالنے والا، سب سے پیار کرنے والا، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اللہ کا بڑا پیارا ذکر کر رہا ہے اور وہ اونٹ گردن ڈالتا جا رہا ہے، ڈالتا جا رہا ہے، ڈالتا جا رہا ہے. مگر جو مجھے کمال کی بات لگی وہ ویڈیو کے آخری میں آتی ہے کہ اس انسان نے اللہ کا وہ ذکر کیا کہ اس کا دل نرم ہو گیا اور اللہ کی محبت سے جڑ گیا، اور یہ اللہ کی تعریف کرتے کرتے خود رو پڑا. یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بھی نصیب فرمائے سب کو کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد کے اندر ہم بھی رونے والے بن جائیں. قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی تعریف ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے وجلت قلوب، کہ ایسے لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اللہ کی یاد ان کے سامنے آتی ہے تو ان کے دل محبت میں اور اللہ کے خوف میں اور تقوی میں اور پیار میں جھوم جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ ایمان کا ایک اعلیٰ ترین معیار ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا. اور اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے ایسے دلوں کا بھی تذکرہ کیا قرآن پاک میں جن کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. اور جبکہ کئی سارے پتھر ایسے ہیں لما یتفجر منہ الانہار، کہ ان کے اندر سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، ان کے اندر سے بھی پانی نکل آتا ہے پتھروں کے، اور تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا. تو ان دلوں کو زندہ کرنے والی چیز اللہ کی یاد اور یعنی ذکر اور موت کی یاد ہے. یہ 2 چیزیں اگر یاد رہیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے دل کو زندہ رکھیں گے. کہنا سننا آسان ہے، میرے لیے بھی کہنا آسان ہے، آپ کے لیے بھی سننا آسان ہے، لیکن اس کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہے. میری بھی اس میں کمزوری ہے اور سب کے ہمارے اندر اس میں کمزوری ہے، کیونکہ اللہ کا حق بہت زیادہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم وقت دن میں کوئی ایسا فارغ کریں جس میں ہم خاص اللہ کو پکاریں اور اللہ کے بارے میں غور و فکر کریں، یعنی اللہ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کریں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے، چھوٹا سا ویڈیو ہے اور اس کے اندر اس انسان کا کیا ہوا اللہ کا ذکر اور پھر اس کے بعد اس کی تقویٰ طہارت دیکھیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نرى أنها تخشع ولا ما تخشع. سبحان من تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لقدرته ودنا كل شيء من مخافته، عماد من لا عماد له، سند من لا سند له، القلوب له مفضية والسر عنده علانية، يعلم مثاقيل الجبال ويعلم مكاييل البحار، يعلم ما في وعرها وما في قعرها، خالق كل شيء بيده كل شيء جل جلاله في علاه، هو الذي أخرج المرعى، هو الذي جل جلاله في علاه أمره بين كن فيكون، قادر على كل شيء، بديع السماوات والأرض، أبدع في خلق العرش، أبدع في خلق جبرائيل، أبدع في خلق ميكائيل، أبدع في خلق إسرافيل، أبدع في خلق الجنة، أبدع في خلق النار، لا إله إلا هو جل جلاله في علاه، هو الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لقدرته، عماد من لا